انوار الاسلام ٹرسٹ کے زیر اہتمام اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال لال آباد لانڈھی، ایک خواب، ایک تعبیر، ایک تحریک، ایک روشن مستقبل، ملا اور مسٹر کی تفریق کا خاتمہ، جہاں آپ کے بچوں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ مکمل اخلاقی تعلیمی ماحول، وسیع و کشادہ پلے گراؤنڈ، شعبہ جات، حفظ، ناظرہ قاعدہ اور اسکول صبح اور دوپہر دونوں شفٹوں میں تعلیم کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ کلاسز، اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے دور جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ ECD ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کی کلاس کا آغاز اس سال سے کیا جا رہا ہے۔ ادارے میں کمپیوٹر لیب بھی موجود ہے، جہاں طلباء و طالبات کو کمپیوٹر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ جدید کمپیوٹر کلاسز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کوچنگ سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ادارے میں ایک اولڈ ہاؤس اور ایک یتیم خانے کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یتیم خانہ، اس وقت یتیم بچے اور بچیوں کی تعداد 30 ہیں، جو کہ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال میں جدید دینی و عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی مستقل پرورش اور رہائش کے لیے 4 کمروں پر مشتمل 2 منزلہ رہائش گاہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہل خیر حضرات سے تعمیراتی کام میں تعاون کی خصوصی اپیل ہے۔ اس رہائش گاہ میں تمام تر سہولیات کے ساتھ ساتھ ان یتیم بچوں اور بچیوں کو مختلف ہنر سکھائے جائیں گے تاکہ وہ مستقبل میں قوم و ملت کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اولڈ ہاؤس، یہ ان افراد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں ان کی خدمت اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حفظ قرآن کا معیاری نظام، مکمل شرعی ماحول، اخلاقی تربیت و کردار سازی پر خصوصی توجہ، صبح سے شام تک بذریعہ CCTV فوٹیج مانیٹرنگ، ڈیلی اور منتھلی جائزے کا مربوط نظام، مار پیٹ کی سختی سے ممانعت۔ صبح 7:30 پر طلباء و طالبات کی ادارے میں حاضری ہوتی ہے۔ صبح 7:45 پر اسمبلی ہوتی ہے، جس میں بچے دعائیں کلمے پڑھتے ہیں۔ بچوں کی جسمانی ورزش بھی کروائی جاتی ہے تاکہ ان کی صحت بہتر رہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تمام بچے مکمل یونیفارم میں آتے ہیں۔ بچوں کو اجتماعی طور پر ماہر اساتذہ اشاروں کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ جبکہ ادارے کے پرنسپل بذات خود طلباء و طالبات کی تعلیم کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ عملی طور پر کمپیوٹر کی کلاسز میں اسباق سمجھانے کے لیے پروجیکٹر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ہر سبق کے آخر میں بچے اپنے سبق کی پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں۔ اس سے بچوں کی تعلیمی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ویجیٹیبلز کیا ہوتا ہے؟ نیا ٹاپک ہے پلیز، کون بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Manahil Muhammad Ali. I am in class 6. Today our presentation topic is computer and desktop elements. Computer is an electronic machine with instruction provided to it.
A computer consists of two parts, hardware and software. Hardware is the physical touchable material components of the material. Software is that part of computer which you cannot touch. They are the programs and applications that run on the computer. System unit. System unit is work like case that contains computer electronic components. Keyboard. A keyboard is used to interact with the computer. It is the main input device. There is a different keys on the keyboard. These keys are called the control keys, function keys, navigation keys, numeric keys, control keys. Mouse. Mouse is very important and easy to use input device. It controls the movement of the cursor or pointer on a display screen. Monitor. Monitor is a TV-like device. It displays the result of your work on its screen. When your computer is properly on and get ready for use, the first thing you will notice is the desktop. The desktop of the Windows consists of different elements. Desktop. After starting Windows, you see the first appearance on your monitor screen with different icons on it. This display of Windows is called the desktop. Icons. There are different small pictures on the desktop. These are called icons. Taskbar. There are horizontal bars at the bottom of the desktop. These are called taskbar. Taskbar buttons. Like the buttons in the notification area, there are some buttons beside the start button. These buttons are called taskbar buttons. Fraction which numerator is greater than denominator. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نام اسم ہے. میں اقرا کیندری اسکول کے جی پہ پڑھتا ہوں اور آج ہم آپ لوگوں کو کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, کس ہاتھ سے کھانا چاہیے. السلام علیکم تمام بچوں. آج ہم لوگ کو پانی کے آداب سکھائیں گے. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. پانی دیکھ کر پینا چاہیے. بریک ٹائم میں بچے پلے گراؤنڈ میں خوب انجوائے کرتے ہیں. اس دوران اساتذہ بچوں کی مکمل نگرانی کرتے ہیں. مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للنساء والبنات مکمل طور پر بنات کے لیے مختص کی گئی علیحدہ عمارت ہے جہاں تجربہ کار معلمات کی نگرانی میں طالبات حفظ, ناظرہ اور قاعدے کی تعلیم حاصل کرتی ہیں. جمعرات کے روز اس عمارت میں محلے کی خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. درس قرآن جس میں خواتین کی نماز, طہارت, غسل و دیگر مسائل, بچوں کی تربیت کیسے کریں, معاشرے میں خواتین کی اہمیت جیسے اہم مسائل پر درس دیا جاتا ہے. 12 بجے بچوں کا لنچ ٹائم ہوتا ہے. کھانے کے بعد بچے قیلولہ کرتے ہیں, پھر وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ادارے میں دوپہر کی شفٹ کا آغاز ہوتا ہے. ادارے میں دوپہر کی شفٹ میں بھی اسکول, حفظ, ناظرہ, قاعدے کے شعبہ جات ہیں. دوپہر 4:30 بجے چھٹی ہوتی ہے. کل وقتی بچوں کو عصر کے بعد جسمانی مشقیں کروائی جاتی ہیں. بچے فٹ بال, کرکٹ اور مختلف کھیل کھیلتے ہیں. بچوں کی چھٹی عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے. تعلیمی سال سن 2021 سے 22 میں ادارے میں مختلف تقریبات ہوئی ہیں جن میں سر فہرست سالانہ پروگرام سن 2021 سے 22.
examination result distributions. I am very happy to see your presence at this program. I hope the program turns out to be fantastic and successful. علم و ہنر کے گور نایاب اساتذہ ہے، قوم کی محسن اس کے مہمان اساتذہ ہے۔ میں کیا خراج تحسین پیش کروں، میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہے۔ Today, I decided to deliver the topic of 5 pillars of Islam. In my speech, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us many precious lessons of جشن آزادی 14 اگست 2022۔ We will make our Pakistan the Pakistan of Quaid-e-Azam dreams. Pakistan Zindabad. Pakistan is the result of years of struggles and sacrifices given by our Muslim leaders and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Dear friends, now it is our duty and responsibility to protect our motherland Pakistan. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت، یا رب میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ پرچم شنگارا پرچم ہمارا پرچم شنگارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچم کی سچی سیدھا رستہ وطن، آئی ہے یہ قسم، آئی ہے باخدا، سن دشمن سبھی کے وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان، 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 ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خائص کے۔ پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، تیری عظمت تیری آبرو کے لیے اپنا تن من سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم۔ تقریب یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر 2022۔ سنتوں پر چلوں اور چلانے لگوں، تیری جانب جہاں کو بلانے لگوں۔ 6 ماہی امتحانات 2022۔ مدارس امن کی پہچان، امامت کی علامت ہے، یہاں نفرت نہیں ملتی، یہاں پر پیار ملتا ہے، یہاں نفرت نہیں ملتی،
یہاں پر پیار ملتا ہے. سالانہ امتحانات 2023 اے نوجوان منزل تلاش کر. دنوں رات ترقی اور محنت و کوششوں کو دیکھتے ہوئے معروف کالم نگار جرنلسٹ مفتی عبدالوحید جلالی نے بھی اس ادارے پر خصوصی کالم لکھا جو کہ اخبارات میں اسپیشل ایڈیشن کے طور پر شائع ہو چکا ہے. ادارے کا مکمل عملہ اساتذہ، معلمات، آیا اور خادمین کے ساتھ 32 افراد پر مشتمل ہے. ادارہ ان کی تنخواہوں کے ساتھ ان کے کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات خود برداشت کرتا ہے، جبکہ ادارے میں 433 طلباء ہیں جن میں سے 150 طلباء دینی و عصری تعلیم مکمل طور پر مفت حاصل کر رہے ہیں. یہ ادارہ مختلف مقامات پر مکاتب بھی چلا رہا ہے جس میں ایک معلم کا ماہانہ وظیفہ کم از کم 15,000 اور ایک بچے کا ماہانہ خرچہ تقریباً 3,000 ہے جو کہ سالانہ طور پر 36,000 بنتے ہیں. آئیے اس ادارے کا وزٹ کریں اور اطمینان قلب کے بعد ادارے کے ساتھ تعاون ضرور کریں. اگر آپ لائف ٹائم ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک طالب علم کا خرچہ ماہانہ 2,000 جبکہ سالانہ 24,000 روپے ہوں گے. اہل خیر حضرات اپنے عزیز و اقربا کے ایصال ثواب کے لیے یتیم خانہ اور اولڈ ہاؤس میں اپنا حصہ ضرور ملائیں. مستقبل قریب میں اقرا اکیڈمی روضۃ الاطفال کا ویژن. اقرا اکیڈمی روضۃ الاطفال ایک درخشاں ماضی کے بعد نوجوان نسل کی تعمیر نو اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے جا رہا ہے، جہاں آنے والی نسل کو آنے والے وقت میں بطور لیڈرشپ کی کھیپ کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے اور عملی اور پروفیشنل شعبہ جات جیسے کہ او لیول، اے لیول، CSS، مصنوعی ذہانت کے میدان میں پیشہ وارانہ مہارت سے ہمکنار کرنا ہے. اس سلسلے میں اقرا اکیڈمی روضۃ الاطفال کو 22 کنال زمین کی ضرورت ہے. اہل ثروت حضرات ملک و ملت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ملائے تاکہ ملک و ملت کا مستقبل روشن ہو سکے. اس کار خیر میں حصہ ملا کر اپنی دنیاوی و اخروی زندگی کامیاب بنائیں.